اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے حاضرین ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ لوگ کے سامنے بیان کریں گے، چونکہ مہینہ فروری کا چل رہا ہے تو اس میں ایک دن منایا جاتا ہے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ جتنی ایک ہمیں تاریخ ملی اتنے کام آپ لوگ کے سامنے بیان کریں گے کہ یہ دن کہاں سے نکل آیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ کیوں منایا جاتا ہے اور اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تاریخ کے بارے میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جتنی ایک ہمیں تاریخ کی سمجھ آئی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس زمین سے زندہ اٹھا لیا تو اس وقت تیسری صدی جو روم تھا وہ ایک سپر پاور ملک کے نام سے جانا جاتا تھا، اور وہ ایک سپر پاور ملک تھا اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا۔ تو چونکہ ان کا مذہب تھا وہاں کے لوگوں کا کہ وہ آگ کی، سورج کی اور چاند کی، یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے، تو وہاں ایک 15 فروری کے حوالے سے ایک دن منایا جاتا تھا جس کو لبریا کالیہ کہا جاتا تھا۔ لبریا کالیہ اصل یہ کیا تھا؟ ان کا ایک بت تھا جس کا نام تھا لیوپس، وہ خدا مانتے تھے لیوپس، تو اس کے حوالے سے ایک دن منایا جاتا تھا جسے لبریا کالیہ کہتے ہیں۔ اس کے سامنے وہ گڑ گڑاتے تھے، اپنے مذہب کے مطابق دعائیں کرتے تھے، اپنی صحت کی، اپنی فصلوں کے بارے میں، اپنی زندگیوں کے بارے میں، اپنی دولت کے بارے میں۔ تو بعد میں یہی تہوار، اس تہوار کا نام فیبریا بھی رکھ دیا گیا وہاں۔ اور اس دن میں یہ بھی کہا جاتا ہے اور تاریخ میں آیا ہے کہ اس دن میں قرآن اندازیاں ہوتی تھی کنوارے لڑکے اور لڑکیوں کی، اور پھر جن جن کا نام نکل آتا تھا، سادہ سے الفاظ میں سمجھاؤں تو وہ ایک بغیر کسی نکاح کے اپنے وہ جو ان کا مذہب تھا اس کے مطابق وہ اس دن تک اپنے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے۔ تو وہاں ایک عیسائی پادری تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن، تو اس کو یہ بات پسند نہ آئی، تو اس نے ایسا کیا کہ لوگوں کی شادی کروانا شروع کر دی۔ چونکہ یہ کھلم ایک بے حیائی تھی اور معاشرہ بگڑ رہا تھا تو اس نے ان کی شادیاں کروانا شروع کر دی۔ اور وہاں کے جو راجا تھے اس کا نام تھا کلوڈیس، راجہ کلوڈیس ٹو۔ جب اب چونکہ ان کی ایک حکومت تھی اور وہ مضبوط حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور زیادہ فتوحات کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک فوج تیار کرنے کی ٹھان لی۔ مگر جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس جتنے بھی نوجوان ہیں وہ جمع ہو جائیں، تو ان کے پاس کوئی زیادہ فوج اور مضبوط فوج نہ پہنچی۔ راجہ کلوڈیس نے کہا کہ جائیں اور معلوم کریں کہ ایسا کیا ہے۔ تو خیر وہاں ان کے جو قریبی تھے، وزیر مشیر تھے، وہ نکلے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ راجہ صاحب ایک ویلنٹائن شخص ہے، ایک پادری ہے، اس نے لوگوں کی شادیاں کروا دی ہیں اور وہ اپنی زندگی کو چھوڑ کے جنگ پہ نہیں جانا چاہتے۔ تو خیر بادشاہ نے حکم دے دیا کہ آج کے بعد کوئی شخص شادی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایک طاقتور فوج چاہتا تھا۔ لیکن ویلنٹائن ڈے ویلنٹائن جو تھا، جو ایک پادری تھا، وہ ان کی بات میں نہ آیا، کیونکہ اس نے ایک اپنی طریق چلا رکھی تھی، تو اس نے وہ مسلسل شادیاں کرواتا رہا۔ جب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ بات بادشاہ تک پہنچی کہ وہ شخص نہیں رکا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس ویلنٹائن، اس پادری کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا جائے۔ جب وہ جیل میں پہنچا تو وہاں جو جیلر تھی، اس کی جو بیٹی تھی، اس کو اس کے ساتھ، پادری کے ساتھ پیار ہو گیا، اور وہ جب بھی اس کو ملنے آتی تو وہ ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا گلاب لے آتی اور اس کو وہ پیش کر دیتی۔ خیر یہ وقت گزرتا کیا، جب اس کا موت کا وقت قریب آیا تو حکم کے مطابق اس کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ بات 12ویں صدی تک بالکل تاریخ میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا کہ 14 فروری کے حوالے سے کوئی دن منایا جاتا ہے۔ لیکن شیطانی ٹولہ ضرور ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی 12ویں صدی کراس ہوئی تو ایک شیطانی ٹولہ کھڑا ہوا اور اس نے
یہ دن منانا شروع کر دیا اور اپنی تاریخ میں رکھ لیا۔ اب تو یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ نیو ایئر اور کرسمس کے بعد یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے یہ منایا جاتا ہے۔ مطلب اس کی اتنی شہرت ہو گئی ہے کہ اس کے بعد یہ اتنا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اب جس نے یہ شروع کیا تھا، اب اس نے اس کو پھیلانا تھا۔ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسلامی معاشرہ گندہ ہو جائے اور مسلمان کمزور ہوتے جائیں۔ اس میں ایک بڑا کردار ہمارے میڈیا کا بھی ہے، جو اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بجائے اس کے روکنے کے وہ اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے گا 14 فروری والے دن میڈیا گھوم رہا ہوگا، ان کے ہاتھ میں مائک ہوں گے، کیمرے ہوں گے ان کے پاس، اور وہ ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے جگہ جگہ جا کے۔ حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کی حقیقت بتائیں، اس کی اصلیت بتائیں، اس کو پرموٹ کرنے کی بجائے یہ بتائیں کہ یہ دن حرام ہے۔ یورپ میں اس نے کافی، اور جتنے مغربی ممالک ہیں اس نے کافی وہاں پہ شہرت پائی، اور اب یہ اسلامی ممالک میں داخل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اسلام کی طرف کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کیا اسلام میں یہ منانا جائز ہے یا حرام ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نور میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خبردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جس کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ جو لوگ جن لوگوں سے مشابہت رکھیں گے قیامت کے دن وہ انہی میں سے ہی ہوں گے، یعنی کہ نیکوں کے ساتھ اگر وہ اپنا مشابہت رکھیں گے، ان کو فالو کریں گے تو نیکوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر وہ بدوں کے ساتھ، بدکار لوگوں کے ساتھ اپنی مشابہت قائم کریں گے تو وہ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ خیر، یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت گھر سے خوشبو لگا کے بازار نہ جائے، اور اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے مسجد میں آ گئی تو خواہ اس نے زنا تو نہیں کیا، لیکن اس کے لیے واجب ہے کہ وہ جائے اور غسل جنابت کرے۔ یہ غسل جنابت وہ غسل ہوتا ہے جب انسان ناپاک ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا جاتا ہے، کوئی جس طرح مفہوم ہے۔ تو خیر، اب جتنا بھی ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، ہمارے میڈیا کا یہاں پہ سب سے بڑا کردار اور رول ہے، اور وہ جو فحش مرد اور فحش عورتیں ہیں، اب ان کو تو یہ دن مل گیا، اب ان کا تو مقصد حل ہو گیا، اب تو وہ پھول دیں گے، اس موقع پہ چاکلیٹیں بانٹیں گے اور اپنا مقصد حل کریں گے، لیکن اس سے معاشرہ تباہ ہو جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ موجودہ صورتحال آپ ترکی کی دیکھ لیں، کیسے کیسے عذاب آ رہے ہیں۔ اتنی سی انسان کی زندگی ہے کہ چند لمحوں میں انسان کا پورا خاندان، جائیداد، جو کچھ اس نے اکٹھا کیا تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ زندہ نشانیاں ہیں اس دور کی، اگر آپ لوگ ان کو پردہ کر جائیں گے ان نشانیوں سے تو پھر آپ نہیں بچ پائیں گے۔ آپ لوگ کو کافی سمجھایا، امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انہی باتوں کے ساتھ چاہتے ہیں جہازہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔